الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خود ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں پر مشتمل ہے۔ ہمیں اللہ نے کان عطا فرمائے سننے کے لیے، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، چکھنے کے لیے زبان نصیب فرمائی۔ غرضے کے وجود کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک رگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور کائنات میں بکھرا ہوا سارا حسن و جمال، ساری جمادات، نباتات، حیوانات، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہی نعمت ہے۔ اور یہ نعمتوں کا جہان اتنا بڑا وسیع کشادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان بیش بہا اور بہت زیادہ نعمتوں میں سب سے اکمل، سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو صحت نصیب ہو، تندرستی نصیب ہو، پریشانیوں، مصائب، مشکلات سے انسان بچا ہوا ہو، وہ عافیت میں ہے۔ آج ہم جب کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے پریشانیاں ذکر کرنا شروع کرتا ہے، اپنی تکلیفیں، اپنی بیماریاں بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ ایسے زمانے میں جب ہر آدمی کسی نہ کسی فکر میں، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ کر رکھا ہے، تو وہ یقیناً عافیت میں ہے، اور بہت بڑی نعمت اس کو حاصل ہے۔ عافیت کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دانا کا قول احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک شخص، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دانا کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ نعمت کیا ہے، نعمت کسے کہتے ہیں؟ تو اس دانا نے کہا الغنا، مالداری نعمت ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ فقیر کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس شخص نے عرض کیا زدنا، ہمیں مزید تعلیم دیجیے، نعمت کسے کہتے ہیں، مزید اس کی وضاحت کیجیے۔ تو وہ دانا کہنے لگا کہ الامن، یعنی مالداری تو حاصل ہو لیکن وہ خائف ہو، وہ ڈرتا ہو، مستقبل کے خطرات، اندیشے، امراض کے خطرات، اندیشے اس کو لاحق ہوں، تو وہ مالداری کسی کام کی نہیں ہے۔ لہٰذا مالداری اس وقت کارآمد ہے، اس وقت نعمت ہے جب انسان کو امن و امان، سلامتی نصیب ہو۔ اس نے کہا کہ زدنا، ہمیں مزید بتائیے۔ تو اس دانا نے پھر جواب دیا العافیہ، یعنی اگر کسی کو مالداری بھی نصیب ہے، امن و امان بھی اس کو نصیب ہے، سلامتی بھی اس کو نصیب ہے، لیکن اس کا بدن بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، تو پھر یہ مالداری، یہ امن و سلامتی کسی کھاتے کی نہیں ہے، اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے۔ یہ فائدہ تبھی ہے جب اللہ نے اس کو عافیت بھی عطا فرما رکھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی نہ صرف تعلیم دی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی دعا بھی مانگی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کر جو عام دعا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہی کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ یہ دعا بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم میں مجھ کو عافیت عطا فرمائی، ورد علی روحی، اور میری روح دوبارہ میری طرف لوٹا دی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں یہ اضافہ فرماتے کہ اس اللہ نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اسی طرح
صبح و شام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اس میں یہ دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے اللہم اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، کہ اللہ میں تجھ سے درگزر کی اور عافیت کی طلب کرتا ہوں، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی، اپنے دین کے سلسلے میں بھی، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کے سلسلے میں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جو انتہائی تکلیف میں کرا رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس تکلیف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی بیمار ہوئے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ چوزے کی طرح ان کے بازو اور ٹانگیں ہو گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ آخرت میں جتنا میرا عذاب ہے، میرے اوپر آنے والا عذاب ہے، وہ سارا مجھے دنیا میں دے دے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخار میں مبتلا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ بھائی ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے، تم اللہ سے عافیت کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں اللہ سے مانگا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ حضرت عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فمکثت ایاما فجئت، چند دن میں رکا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا، پھر میں نے پوچھا کہ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو اللہ تعالیٰ سے میں مانگا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا عباسو یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین و دنیا کی عافیت مانگا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر خلافت کے وقت تشریف فرما ہونے لگے تو رو پڑے اور فرمایا کہ ہجرت کے پہلے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ بھی رو پڑے اور آپ نے اس وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ تم اللہ سے عافیت مانگا کرو، جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے عافیت عطا فرما دی تو دنیا کی ساری بھلائیاں اس کو نصیب ہو گئیں، عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا فرمائے۔ اور حجاج بن یوسف کے نام سے آپ سب واقف ہیں، ایک مرتبہ اس نے ایک دیہاتی کو اپنے دسترخوان پہ مدعو کیا، اعرابی کو۔ وہ جب دسترخوان پہ آیا، کھانا سجایا گیا، تو حجاج نے کھانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہو طعام لذیذ، یہ بڑا مزیدار کھانا ہے، بڑا طیب کھانا ہے۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ اس کھانے کی لذت اور اس کی عمدگی تیرے نان بائی اور طباخ نے نہیں تیار کی، بلکہ اس میں جو لذت ہے اور اس کی جو عمدگی ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عافیت میں رکھا ہوا ہے۔ جس طرح عافیت ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو مانگنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے، اسی طرح سے عافیت کے ختم ہونے سے اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں ایک یہ دعا بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ تیری نعمت کے زائل ہونے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ وتحول عافیتک، تیری عافیت کے پھر جانے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور وفجاءت نقمتک، تیرے اچانک عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں، وجمیع سخطک، اور تیری ساری ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عافیت عطا فرمائے اور عافیت کے زوال اور خاتمے سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔